إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الحج کا بقیہ حصہ قاری صاحب کی صوت مبارکہ سے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد سورۃ حج کے بعد سورۃ المومنون ہے، اور سورۃ المومنون کے بعد اکثر حصہ سورۃ النور کا تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ سورۃ حج اپنے نام سے ہی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے کچھ احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فضلت سورۃ الحج بسجدتین فمن لم یسجدہما فلا یقرأھا۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ حج کو فضیلت 2 سجدوں سے دی گئی، جو یہ 2 سجدے نہیں کرتا وہ اس سورت کو پڑھے ہی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ۔ لیکن کچھ حضرات وہ بھی ہیں کہ جو سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کے قائل نہیں، بلکہ اس مصحف میں تو نہیں ہے، اس نسخے میں قرآن مجید میں تو نہیں، مگر اکثر قرآن مجید کے نسخوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے سجدے پر لکھا ہوا ہے السجدۃ عند الشافعی، کہ امام شافعی کے نزدیک یہاں سجدہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سورۃ حج کو اللہ نے 2 سجدوں سے فضیلت دی، جو 2 سجدے نہ کرے وہ یہ سورۃ حج پڑھے ہی نہ۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ حکم ساری امت کے لیے ہے یا صرف شافعیوں کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو بعض یعنی قرآن مجید کے نسخوں میں لکھا ہوا ہے السجدۃ عند الشافعی، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث پر شافعی تو عمل کریں، باقی جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ اس پر عمل نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غیر انصافی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی حدیث سے، آپ کے فرمان سے۔ المیہ یہی ہے کہ یہی ایک مسئلہ نہیں، قرآن مجید میں سورۃ الانشقاق میں بھی سجدہ ہے۔ 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے میں 2 سجدے ہیں، ایک سورۃ اقرا میں اور دوسرا سورۃ الانشقاق میں۔ سورۃ الانشقاق میں سجدہ ہے، مگر مالکی حضرات جو ہیں وہ سورۃ الانشقاق میں سجدے کے قائل نہیں۔ جس طرح ہمارے حنفی حضرات سورۃ حج کے دوسرے سجدے کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح مالکی حضرات سورۃ الانشقاق کے دوسرے سجدے کے قائل نہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانشقاق تلاوت فرمائی اور اس میں آپ نے سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت بھی صحیح ہے۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ، مفسر
محدث ہوئے ہیں مالکیہ میں، وہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں، اور یہی بات ان سے علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہمارے بھائی مالکی جو ہے نا وہ بہت زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ میں تو جب نماز پڑھاتا ہوں نا تو میں سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے پڑھتا نہیں کہ انشقاق صورت میں پڑھوں تو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ انشقاق پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، لیکن میں اگر سجدہ کروں تو میرے ہی مالکی بھائی میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہاں سجدہ کیوں کیا ہے۔ اس لیے میں یہ حکمت عملی میں نے اختیار کی ہے کہ میں کوئی اور سورت پڑھ لیتا ہوں، سورۃ انشقاق پڑھتا ہی نہیں۔ اب آپ انصاف کریں، سوچیں ذرا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ کچھ حضرات سورت حج کے دوسرے سجدے کے قائل نہیں۔ کیوں قائل نہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں اس میں؟ حالانکہ فضیلت بھی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن وہ پھر بھی قائل نہیں۔ کیوں قائل نہیں؟ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں۔ سورۃ انشقاق کے مالکی قائل کیوں نہیں ہے؟ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے قائل نہیں۔ حالانکہ مسئلہ سیدھا سا ہے کہ یہ کوئی بڑے اچنبے کی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ لازم نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری ایک صحابی کے پاس، ایک محدث کے پاس، ایک امام کے پاس ساری کی ساری احادیث مبارکہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی حدیث شریف کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، اسی طرح حضرت طلحہ، زبیر، یہ جو عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جابر بن عبداللہ ہیں، جن سے کثیر تعداد میں روایات مروی ہیں۔ تو یہ احادیث ان صحابہ کرام سے مروی ہے۔ وہ حدیث لازم نہیں ہے کہ سب صحابہ سے مروی، یعنی جو ان صحابہ سے بعض صحابہ سے مروی ہیں، لازم نہیں ہے کہ وہ سب صحابہ سے مروی۔ اگر سب صحابہ سے مروی ہوتی تو محدثین کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک روایت لے آتے ہیں اور باقی صحابہ کا نام لکھ دیتے ہیں، لیکن اس طرح حضرات محدثین رحمہم اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ہر ایک صحابی کی روایات جتنی منقول ہیں ان کو درج کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اور یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام علوم کسی تابعی، کسی امام کے پاس جمع ہو۔ کسی امام اور کسی تابعی کے پاس آپ کا تمام علم جو ہے وہ جمع نہیں ہے۔ انسان ہے، فوق ذی کل علم علیم، ایک سے بڑھ کے دوسرا جو ہے وہ عالم ہے۔ تو یہ بات لازم نہیں ہے کہ تمام کے پاس وہ احادیث پہنچی ہوں اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک مشہور بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی وضو کریں اور وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میرے پاس اس کے بارے میں علم ہے، اس کے بارے میں مجھے علم ہے۔ امام مالک فرمانے لگے کیا علم ہے؟ انہوں نے سند پیش کی، پہلے سند بیان کی، پھر حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کا خلال اپنی اس چھوٹی انگلی سے کرتے تھے۔ جب یہ حدیث حضرت امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی میرا موقف ہے، پہلے مجھے یہ حدیث پتہ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ اکبر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا پڑھتے ہیں، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعا پڑھتے ہیں، کوئی سی دعا پڑھ لی جائے۔ امام مالک اس دعا پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ موطا میں لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، کہ اس بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، حالانکہ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی سب کتابوں میں
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ، بسم اللہ بھی نہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھنی شروع کر دینا چاہیے۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ وہ نہ تعوذ کے قائل ہے نہ بسم اللہ کے قائل ہے۔ امام مالک نہ تعوذ کے، نہ ثنا کے، نہ بسم اللہ کے، صرف الحمد کے قائل۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث سے ثنا بھی ثابت ہے، حدیث سے تعوذ بھی ثابت ہے، حدیث سے بسم اللہ پڑھنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہنچی، جس وجہ سے انہوں نے اس کے پر عمل نہیں کیا۔ تو سب سے اچھا عذر جس طرح کہ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان القبریٰ میں کہا ہے کہ ائمہ کے احترام کا تقاضا یہ ہے، ائمہ کے ان ہمارے بزرگوں کے کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی صحیح حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ روایت صحیح ہے احادیث کی کتابوں میں، اور ان ائمہ میں سے کسی نے اس کے خلاف عمل کیا ہے، تو یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث انہیں ملی نہیں، ورنہ یہ حدیث اگر ان کو مل جاتی تو وہ اس حدیث کی مخالفت نہ کرتے۔ المیہ تو یہ ہے کہ بعد میں جب مل جاتی ہے تو پھر جو امام ان ائمہ کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہیں وہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب قصور تو اماموں کا نہ ہوا، ائمہ کرام کا قصور تو نہ ہوا نا، قصور تو ہمارا ہوا کہ ہم وہ حدیث دیکھ لینے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا درست نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہ امام صاحب نے نہیں کی، امام صاحب نے کی ہوتی تو ہم بھی عمل کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرامین پر ان پر عمل کرنا چاہیے جن فرامین پر ہمارے امام کا عمل ہے۔ تو پھر اصل عمل تو امام صاحب کا ہوا، نبی علیہ السلام کا تو نہ ہوا۔ اصل بات تو نبی علیہ السلام کی ہوئی۔ حالانکہ مومن کے لیے کیا ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ اس پر کسی نے عمل کیا یا نہیں کیا، فلاں نے عمل کیا یا نہیں کیا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ فلاں صاحب کے عمل کے مطابق کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا یا نہیں کیا، آپ کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی۔ کسی اور کی اطاعت کا نہیں پوچھا جائے گا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہی اپنا منہج، یہی موقف، یہی مذہب مسلک بنانا چاہیے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ جائے صحیح طور پر تو وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر یہاں یہ بات بھی، جتنی یہ اختلافی مسائل ہیں، ایسے بات چل نکلی تو میں نے یہ تھوڑی سی بات عرض کر دی ہے، ورنہ میں اکثر و بیشتر اس قسم کے مسائل کہا نہیں کرتا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے بھی تو سوچنا چاہیے اگر یہ امام نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے امام تو کر رہے ہیں نا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے اب یہی آپ دیکھیے سورۃ الحج ہے، سورۃ حج کے سجدے کے امام مالک قائل ہیں، امام احمد بن حنبل قائل ہیں، امام شافعی قائل ہے۔ وہ کیوں قائل ہے بھائی؟ اگر امام صاحب قائل نہیں ہے تو وہ کیوں قائل ہیں؟ وہ کسی دلیل کی بنا پر قائل ہے نا۔ اگر ایک کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے تو پھر دوسرے ائمہ کے کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارا وزن تو حدیث کے پلڑے میں پڑنا چاہیے، کسی اور کے پلڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمن بات تھی کہ سورۃ حج میں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اس میں 2 سجدے۔ سورۃ حج کی ابتدا قیامت کی یاد دہانی سے ہوئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑی چیز، اللہ اکبر کبیرہ، جس سے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز ہل ہل کے ختم ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ ہے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل، جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی،
ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور اسی طرح حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اگر حمل ہوں گے تو وہ حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ جیسے نشے کی حالت میں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انسان جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، اس کو نشہ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے عظیم عذاب کو دیکھ رہا ہے، عظیم دن کو دیکھ رہا ہے، اس کی سختی کو دیکھ رہا ہے کہ جس دن یہ آسمان، یہ سورج ایک سوا نیزے کے قریب ہوگا اور اپنی پوری تابانی سے ہوگا، اور یہ زمین یہ تپ کے تانبے کی طرح رنگ اختیار کر لے گی اپنی تپش کی بنا پر، اور کوئی سایہ دار وہاں درخت نہیں ہوگا۔ یہ زمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ روٹی ہوتی ہے بالکل برابر، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی، روٹی کی طرح یہ زمین صاف ہو جائے گی، کوئی ندی نالے، کوئی پہاڑ اور کوئی اونچائی یا نچائی بالکل نہیں ہوگی، بالکل ایک جیسی زمین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوفناک زلزلہ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ خوفناک دن ہوگا قیامت کا، اسی سے اس صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ اور پھر اسی صورت کی اگلی آیت میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بتلایا ہے کہ اگر تمہیں قیامت کے دن پر شک ہے کوئی تو کہ دیکھ لو ہم نے تمہیں مٹی سے نہیں بنایا، پھر نطفے سے نہیں بنایا، مٹی سے اللہ نے کیسے بنایا؟ انسان کو، آدم کو مٹی سے بنایا، اللہ اکبر، مٹی کا ڈھانچہ بنا دیا، ڈھانچہ بن گیا۔ اب یہ ڈھانچہ پڑا ہے، کتنا بڑا ڈھانچہ ہے؟ 60 فٹ لمبا، 7 ہاتھ کا چوڑا، بڑا ڈھانچہ۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ لمبا تھا اور 60 فٹ چوڑا تھا، تو یہ بڑا ڈھانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بڑا ہے، مٹی کا، خشک مٹی ہو چکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قوم اٹھو، اس مٹی کے ڈھانچے کو کہا قوم، یہ ڈھانچہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا یہ اختصاص ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ اس وقت کیا جب آدم علیہ السلام کا علم ثابت ہوا، جب پوچھا گیا کہ ان چیزوں کا علم بتلاؤ، فرشتوں نے بتلا دیا، فرشتوں نے نہ بتلایا اور آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ علم کی برتری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے یہ آدم کو اعزاز تھا کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ حدیث شفاعت میں بھی ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کیا؟ ابا جی آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، یعنی ان کو ان کا یہ اختصاص، یہ اعزاز یاد کرائیں گے، یہ امتیاز یاد کرائیں گے سارے انسان کہ آپ کو اللہ ذو الجلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس میں اپنا روح پھونک دوں تو پھر اس کو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہ علم کا امتحان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہے، بلکہ ہاتھ سے بنانا اور اپنا روح اس میں ڈالنا، اس بنا پر اللہ ذو الجلال نے آدم کے اکرام کی وجہ سے آدم کو سجدہ کروایا اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں بھی اشارہ یہی ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، مٹی سے کا جسم بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرمایا اٹھو۔ اب یہ مٹی کا جسم جو ڈھانچہ تھا، یہ جناب آنکھیں بھی بن گیا، یہ کان بھی بن گیا، دل بھی بن گئے، انتڑیاں بھی بن گئی، پیٹ بھی بن گیا، سارا جسم جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ آدم علیہ السلام کا اس مٹی سے بن گیا۔ یہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مالک ابتداءً انسان کو مٹی سے بنانے پہ قادر ہے، جب یہی انسان مٹی ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ یعنی یہ دلیل دی ہے
اور اسی طرح باقی دلائل دیے، اور ابتدا میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، زوجین کے نطفے سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر وہ نطفہ بھی کس حکمت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من علقہ ثم من مضغہ وغیر مخلقہ وغیر مخلقہ، اس نطفے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو کیا جائے ایک جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون بنانے کے بعد پھر ایک بوٹی بنائی، بوٹی کے بعد پھر اللہ ذوالجلال نے اس میں اس کو وجود بخشا، اور وجود کے بعد پھر ایک وقت مقرر کے بعد اللہ ذوالجلال نے اس میں روح ڈالی۔ یہ سارا انتظام کرنے والا جو ہے، جو اس طرح ایک پانی کے قطرے سے، ایک پانی کے نطفے سے، قطرے سے ایک اتنا بڑا انسان بنانے پہ قادر ہے، وہ اسی انسان کو، بنائے ہوئے انسان کو جب یہ ختم ہو جائے گا تو اثر نو اس کو بنانے پہ کیوں قادر نہیں؟ تو اس طرح اللہ ذوالجلال نے قیامت کے وقوع کی یہ دلیل دی ہے اس صورت میں ساتھ اس کے، اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد اور قتال دونوں کا ذکر کیا ہے۔ قتال تلوار سے اور جہاد اپنے تمام انواع سے، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، قلم سے بھی، علم سے بھی، ہر اعتبار سے جہاد کا مفہوم جو ہے نا جہاد کو شامل ہے۔ حتیٰ کہ یہاں فرمایا قرآن مجید اسی صورت میں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور قتال بھی اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ تم قتال کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے، اور ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ تمہارا اور کوئی قصور نہیں تھا، تمہارا قصور صرف یہ تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ہے تمہارا قصور۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں اپنا گھر چھوڑنے پر تمہیں مجبور کر دیا، اس لیے آج ان لوگوں کے خلاف قتال کرو تم۔ اس صورت میں قتال کا بھی حکم ہے اور جہاد کا بھی حکم ہے۔ اور پھر جہاد کے نتیجے میں جب ایک مملکت خدا داد بنتی ہے، اس کے ضوابط اور اصول بھی اللہ ذوالجلال نے اس میں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین پر مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کو حکومت دی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کیا، یعنی نماز قائم کیا مطلب؟ نظام نماز قائم کرتے ہیں اور نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست مملکت کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ اس کو نافذ کیا جائے۔ کہنے کو تو اب ہمارا ملک بھی وہ کیا ہے جناب، مدینہ کی ریاست کا روپ دھار رہا ہے۔ اب دھار رہا ہے یا نہیں دھار رہا ہے اس کا آپ کو علم ہے، مجھ سے آپ کو زیادہ علم ہے۔ میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ زیادہ دیکھتے ہیں مجھ سے، میں تو دیکھتا نہیں، نہ میرے پاس یہ آلہ موجود ہے۔ کوئی بتلا دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یا اخبار پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کا سارا علم ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کیا رخ اختیار کر رہے ہیں، دینی قدروں کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، غیر مسلم قوتوں کو کس طرح طاقت دی جا رہی ہے اندرون خانہ غیر مسلم قوتوں کو، اور ملک کو سود کے قرضے میں کس طرح بری طرح جھگڑا جا رہا ہے۔ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ مدینہ کی ریاست میں تو حلال کی آبیاری ہوتی ہے، حرام کا قلع کما ہوتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں نماز کا قیام ہوتا ہے۔ یہاں نماز ہمارے ائمہ نے، ہمارے وزراء کو نماز آتی تک نہیں ہے، نماز پڑھنا تو بجا نماز آتی تک نہیں ہے۔ یہ امر واقع ہے یا نہیں ہے؟ اب ایسے وزراء پر کے سر پر اور ان کے انتظام پر بنی ہوئی حکومت، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریاست مدینہ وہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لاقاتلنہ، کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کراتا،
میں اس کے خلاف اقدام کروں گا، میں لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ یعنی پہلے دو چیز اصول یہ ہیں، اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہ معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا۔ یہ کیا ہے؟ فریضہ کس کا ہے؟ اسلامی ریاست کا فریضہ ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا فریضہ ہے۔ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج زندہ باد کے نعرے سننے بڑے ہمیں خوش کن لگتے ہیں، زندہ باد کے نعرے، واہ واہ کے نعرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو ذر انک ضعیف، ابو ذر تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، یہ حکومت امانت ہے، وانھا خزی و ندامۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے یہ دن سوائے ندامت اور ذلت کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے جس کو ہم چھیننے اور لینے اور اس کے لیے جناب حاصل کرنے کے لیے جان مال ہر کی چیز ایک طرف ہم کرتے ہیں، لیکن اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کا کوئی لحاظ اور اس کا پاس نہیں ہوتا۔ یہ زندہ باد کے نعرے بڑے خوبصورت رکھتے ہیں، لیکن پتہ تو قیامت کے دن چلے گا رعایا کے بارے میں۔ وہ آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بیمار ہوتی ہے، وہ فرات کے کنارے پر کیوں مثال دی کہ وہاں پانی ہے، پانی پیتی ہے، وہاں چارہ ہے، چارہ چرتی ہے، کھانے کی کمی نہیں، لیکن وہ بیمار ہے۔ اگر عمر نے اس بیمار بکری کا علاج نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بکری کے بارے میں اللہ مجھے سوال نہ کرے۔ یہاں انسان، جانور تو کیا، انسان وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور جو کیفیت اس وقت ہے، جو کیفیت ہے خوراک کی، کھانے پینے کی، معیشت کی، ہمارے حال کی، اللہ اکبر کبیرہ، نہیں معلوم کہ یہ سال تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے قحط کی طرف جا رہا ہے۔ آذر اللہ منہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی کھیتوں میں، دیہاتوں میں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، گندم مفقود ہے، گندم نہیں ہے، اور گاؤں میں بھی گندم نہیں مل رہی۔ کیفیت یہ ہے اس وقت، ابھی تو سال کی ابتدا ہے، ابھی گندم کا سیزن ہے، آگے کے آگے پورا سال اس کی کیفیت کیا بنے گی؟ اللہ ہی ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ اور یہ ساری باتیں ہم ان سے بے نیاز ہو کے، بے خوف ہو کے، بے خطر ہو کے، بس جناب حکومت آنی چاہیے، اقتدار آنا چاہیے۔ اس اقتدار کے مزے دنیا میں آتے ہیں، اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا، ہر عمل کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس ذمہ داری کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ تو اس صورت میں اگر اللہ ذوالجلال نے قتال اور جہاد کا حکم دیا ہے تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت اس کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن ہم اس کرنے اور اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کے سے بالکل بے خوف ہیں، ہم بھی اور ہمارے حکمران۔ ہم اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر اس بارے میں مشغول ہے، اور حکمران اپنے دائرے میں، وزراء اپنے دائرے میں، ایم این اے اور ایم پی اے اپنے دائرے میں، جہاں جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہے وہ اس بارے میں، ان کی رعایا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن اسے پوچھا جائے۔ یہ عہدہ داری اور یہ اقتدار یہ بہت بھلا اور خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جب پتہ تب چلے گا جب اس کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس صورت میں اسی کے ساتھ ساتھ توحید کا بھی ذکر ہے، جو اصل قرآن مجید کا بنیادی مسئلہ ہے۔ توحید پر اللہ ذوالجلال نے دلائل دی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ضرب لہم مثل یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اس کو سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔
اللہ نے تو یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ندی، نالے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ لیکن جن کی پوجا تم کرتے ہو لوگوں، اکثر و بیشتر انہوں نے کیا بنایا؟ وہ تو مکھی بھی نہیں بنائی انہوں نے۔ مکھی بنانا تو کجا رہا، اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز چھوٹی سی اچک بھی لے تو وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، وہ اتنے بے بس ہیں۔ اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ دینے والے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری حاجت براری کرتے ہیں، اور یہ اپنے دسترخوان سے ایک چھوٹا سا ذرہ مکھی کا لیا ہوا اس سے تو واپس نہیں لے سکتے ہیں، یہ تمہاری قسمت کس طرح سنوار سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دے کے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، سارے اختیارات اسی مالک کے پاس ہیں، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کو جو دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ اس طرح توحید کے مسائل بھی اس میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیے۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے، مومنون ہے، اور سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ابتداءً صفات بیان کی ہیں، اور وہ صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بڑے یقین سے فرمایا ہے، اعتماد سے، اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ یہاں کا قد حرف تاکید سے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون، یہ ساری صفات اللہ ذوالجلال نے مومنوں کی بیان کی کہ مومن فلاح پا گئے جو نماز میں خشوع ادا کرتے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہ نہیں فرمایا الذین یصلون، قد افلح المؤمنون الذین هم یصلون، یہ نہیں فرمایا اللہ نے مومن فلاح پا گئے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ فلاح پا گئے جو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ مصلی ہر وہ مصلی ہے، نماز پڑھنے والا جو جیسے کیسے نماز پڑھتا ہے پڑھ لے، جیسے کیسے نماز پڑھتا ہے وہ پڑھ لے، وہ مصلی ہے۔ حتیٰ کہ منافقوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں فویل للمصلین فرمایا، مصلین کے لیے ویل ہے، بھئی نمازیوں کے لیے اگر وائل ہے تو پھر خوشخبری کس کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے، اگر مصلی نمازیوں کے لیے ویل ہے تو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اگر نمازیوں کو خوشخبری نہیں ہے۔ علامہ راغب نے کہا ہے کہ یہاں مصلی وہ مراد ہے جو نماز ایسی پڑھتے ہیں جو وہ نماز مطلوب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نماز کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا رسو صفوفکم سووا صفوفکم سووا واعتدلوا فإن اقامت الصلاۃ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ غور کیجئے ذرا، آپ نے فرمایا صف قریب قریب کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، صف درست کر لو۔ یہ صفوں کی درستگی اقامت صلاۃ، قرآن نے بار بار کہا ہے نا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، کہا ہے نا قرآن نے۔ نبی علیہ السلام نے صفوں کی درستگی کو اقامت صلاۃ قرار دیا ہے کہ یہ اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ اب اقامت صلاۃ میں سے کیا ہے؟ صف بندی بھی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے، گویا نماز وہ مطلوب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو سنت کے مطابق ہے، جو صحیح طریقے کے مطابق ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے۔ جس میں خشوع نہیں ہے، جس میں خشوع نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام معروف روایت ہے، ایک ساتھی نے نماز پڑھی، آپ جانے لگا، سلام دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سنیے آپ نے وہ روایت، یہ کیوں حکم دیا آپ نے؟ اس لیے کہ اس نے نہ قیام درست کیا، نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، اور اس میں آپ نے تعلیم کیا کی تھی کہ جب سجدہ رکوع کرو تو پھر اطمینان سے رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، جب بیٹھو تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ مگر ہم میں سے وہ بھائی ہیں جو ہیں سارے نمازی لیکن اطمینان چھوڑ کے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے امر واقعہ یا نہیں
بلکہ میڈیا پر بار نمازیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، شرم آتی ہے اللہ کی قسم ایسی نمازوں کی کو میڈیا پر دیکھتے ہوئے کہ کاش اس قسم کی بےہودگی کا مظاہرہ میڈیا پر نہ ہوتا اور مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جاتا۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی، یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کی نماز۔ مسلمین اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون فرمایا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ نماز نصیب کرے جو اللہ کے ہاں مقصود ہے، جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جس میں خشوع اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس نماز میں اطمینان نہیں ہے وہ یقین جانیے نماز اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے۔ تو اس طرح مومن کے اوصاف اس میں ذکر کیے، توحید کا بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور بھی دوسرے مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، صحیح معنوں میں مومن بننے اور اللہ کا بندہ بننے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار ہونے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔